بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ سورت اخلاص کے اجر و ثواب کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سورت اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے، لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 1 سے لے کر انگنت یعنی لاتعداد مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے پر کیا کیا ملتا ہے ترتیب وار بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، سورت اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اس سورت مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بس ضرورت توجہ اور اہتمام کی ہے۔ اس سورت مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا، یعنی صرف 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب 50 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے جانیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط کہ وہ 4 بری عادات نہ ہوں اس میں۔ نمبر 1، حرمت والا خون نہ بہایا ہو، اور حرام مال کھانے والا نہ ہو، زنا کاری سے بچنے والا ہو، اور شراب نوشی سے بچنے والا ہو۔ اور صاحب طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اب 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق ہے اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اب وہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب آخری بات بتانے جا رہے ہیں کہ سورت اخلاص کو انگنت یعنی لاتعداد مرتبہ پڑھنے سے کیا کیا برکات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دن سورج ایسے روشن اور نور والی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ لیثا مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے بھی شر کو دور بھگا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہیں سورۃ اخلاص کے فضائل اور فوائد۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔